مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 30، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تم مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شوال المکرم کی چاند رات شب عید، عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، جن میں کثیر تعداد معتکفین کی بھی ہے جو اب اعتکاف سے فارغ ہو چکے ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ، پیارے پیارے میٹھے میٹھے مہکے مرشد باغ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، عید کی رات اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہیے یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کی ہم نے قدر کی نہ کہ نہیں کی، لیکن پیارے پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے ہی ہم عرض کر سکتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ایک اور کال۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید الفطر کے روز بعض افراد تاخیر کی وجہ سے مسجد میں پہنچتے ہیں، اس دوران بعض اوقات یا تو پہلی رکعت یا دوسری رکعت ان کی فوت ہو جاتی ہے، جب امام سلام پھیر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ حضرات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا کہ ہم عید کی نماز جو ہماری رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ہم کس طرح ادا کریں، اور عید کی جو تکبیرات ہیں ان کو کس وقت ادا کیا جائے، آپ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ محمد نواز عطاری، ضلع رحنگر خان۔ پیارے باپا جانی، عید کے موقع پہ اکثر گاڑیوں والے رکشوں والے بھی کرایہ زیادہ مانگتے ہیں، دودھ والے بھی، ہر بندہ یہ کہتا ہے عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، لوگ بھی عید کے موقع میں دے دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیجیے۔ یعنی ایک پہلا سوال تھا کہ عید رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا جائے، عید کی رات کیا پیش کیا جائے، جی غالباً یہ تھا جی۔ وہ پیش کرنے کے تعلق سے جہاں تک ہے تو وہ تو کس کے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق آخر ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی لاکھ سال بھی عبادت کرے تو صرف اللہ کی آنکھ کی نعمت جو بن مانگے
عطا فرمائی ہے اس نے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کریں گے؟ بس جو عبادت کرے وہ بھی ڈرتا ہی رہے کہ نہ جانے میں نے عبادت کا حق ادا کیا نہیں، بلکہ یہی ذہن بنا کہ میں نے حق ادا کیا ہی نہیں. تو یوں مطلب بس کوشش جاری رکھے. اب عید کی رات ہے تو اس میں یہ آج کی رات ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والی رات. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھ کے سناتا ہوں. یہ نماز عید کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. تو اس میں سب سے پہلی تو درود شریف کی فضیلت لکھی ہے، اس کے بعد یہ حدیث لکھی ہے دل زندہ رہے گا. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ نے بقر عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی عبادت میں رات کو گزارا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت میں گزارے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذی الحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، جیسے آج چاند رات ہے. 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم شب براءت بھی کہتے ہیں. تو یوں آج کی رات بھی جتنا ہو سکے بندہ عبادت میں گزارے، ورنہ یہ کہ عشاء پڑھ کر سو جائے اور فجر با جماعت پڑھ کر عشاء با جماعت پڑھ کے سو جائے، فجر بھی با جماعت پڑھے، تو حدیثوں کے مطابق پوری رات گویا اس نے عبادت میں گزاری. اور یہ تو سارا سال کے لیے، صرف آج کی رات کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت تو مستقل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا سوال تھا کہ عید کی نماز میں دیر سے پہنچا تو اس کے کچھ احکام. تو یہ نماز عید کا طریقہ صفحہ نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے کہ عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ، یعنی وہ تو کہنی ہی ہے تکبیر تحریمہ، 3 تکبیریں مزید کہہ لیں. اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں. اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے. اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے. اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے
بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے. دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا، یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی تیسرا سوال. جی ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ عید کے دن جو ہے وہ پیسے زیادہ ہو جاتے، چیز کچھ مہنگی ہو جاتی ہے، کرائے زیادہ، ٹرانسپورٹ وغیرہ سب مہنگا کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ تو ہمارے یہاں ہے ایسا کہ واقعی یعنی کہ یہ ایسا کرتے ہیں. اب اس کو ذرا ہم ناجائز تو کہنے سے رہے، اگر کوئی اور اس میں رکاوٹ یا مانع قانونی یا شرعی کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں صحیح بات یہ کہ عید میں سستا کر دینا چاہیے. یہ بعض دکانوں پہ لکھا ہوا بھی غالباً ہوتا ہے کہ عید کی خریداری میں کمی. سر میں یہ ہوتا ہے بعضوں کا، لیکن یہاں خاص شاید سوال کرنے والے نے کرائے وغیرہ پر بھی سوال کیا تھا. جی کرائے کا عموماً یہ ہوتا ہے جیسے کہ رکشے والے کو اگر کہے نا کہ ہم، تو وہ کہے 100 روپے اس نے زیادہ لیے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں. اگر اس کو کہا جائے کہ یار تو یار عید کا دن ہے، ہمارا بھی کمانے کا دن ہے، کون سی روز عید آتی ہے، تو آج ہم بھی کما لیں گے. تو یوں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جن کا کرایہ میرا خیال جیسے بسیں وغیرہ جو ہیں ان کا تو کرایہ فکس ہے، تو شاید ان کے کرائے میں اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا، مجھے جو گمان ہے. لیکن شاید ٹیکسی، رکشہ اور اس طرح کے جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں شاید وہ اپنا کرایہ عید کے نام پر بڑھا دیتے ہوں گے. ہر فرد جو ہے نا وہ عیدی کا سوال کرتا ہے، بھنگی بھی کرتا ہے، بھنگی کرے گا، ڈاکیا کرے گا، جھاڑو والا کرے گا، مطلب سب بولتے ہیں ہم کو عیدی دو. ایک مالدار آدمی تو چلو دے دے گا، غریب کہاں ہے؟ غریب بیچارہ اپنے بچوں کو کس طرح اس نے کپڑے سلوا کر دیے، بعض ادار سدار بھی کرتے ہوں گے. اب یہ کہ یہ سب منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہم کو عیدی دو. پریشر ہوتا ہے گھر والوں پر کہ بچوں کو کر کے دینا ہے، بونس نہیں مل رہے ہوتے، تنخواہیں طرف ٹائم پر نہیں مل رہی ہوتی، بعضوں کا جو بینکوں وغیرہ سے جو تنخواہیں لینی ہوتی ہیں تو ان میں مسائل ہوتے ہیں. تو گھر والوں کا ویسے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، تو گھر والوں کو بھی پورا کرتے 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 شاید مقروض ہو جاتا ہو، یا پچھلے 3-4 مہینے سے پلاننگ کرتا ہو کہ ماہ رمضان میں کچھ اخراجات بڑھیں گے، پھر عید کو بھی میرے اخراجات بڑھیں گے. اب اس ایسی صورتحال میں جیسے گھر میں کام کاج ماسی ہے یا کوئی محلے میں کوئی اس طرح کام کرنے والا ہے اور یہ کہہ دے کہ آج تو عید ہے، ہم کو کچھ عیدی دے دو، تو عیدی کا سوال کرنا خواہ وہ امیر سے کرے یا غریب سے کرے یا نارمل آدمی سے کرے، بیٹا باپ سے تو یہ تو گھر کے اندر جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ عرف ہوتا ہے وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک غیر فرد کسی سے عیدی کا سوال کر سکتا ہے؟ اصل اس طرح مانگنے والے کو خوش دلی سے لوگ دیتے تو مشکل ہوں گے. وہی یا تو اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ بولے گا یا کنجوس ہے، اگر شر سے بچنے کے لیے دے گا تو رشوت ہے. اور اس سوال میں اب مفتی صاحب آئے نہیں ہیں، کچھ اپنی سوچ سے جواب دینا رسک ہے. نہیں جیسے آپ ہیں، آپ کے تو چلو عیدی رکھی ہوتی ہے اور آپ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک عام مرید آ کر آپ سے یا کوئی عام اہل محبت آ کر آپ سے کہ پاپا عیدی دو، عیدی دیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ لگے یا آپ سے مانگنے میں کوئی حرج؟ نہیں تو میں جو عیدی دوں گا نا تو جیسے 10 کا نوٹ دوں گا، اور اگر کوئی اس طرح کا آدمی جو میرے سے جو عیدی مانگے گا عام طور پہ وہ مال کے لیے نہیں مانگتے جی، عقیدت میں محبت میں مانگتے، تو میں 10 کا نوٹ بھی دیتا ہوں تو راضی راضی ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ اتنا ہرس کرتے ہیں، یہ ہے ساری سر عقیدت کا چینل ہے، پیسوں کا نہیں ہے کہ میں جیسے اور چیزیں رمضان میں روز اکثر بانٹتا رہا.
حالانکہ وہ اس سے 10 روپے سے قیمتی ہوتی تھی. جی ہاں. رسالے یہ وہ عام طور پہ قیمتی بھی ہوتے تھے, کم بھی. تو اتنی ہرس نہیں کرتے تھے. جیسے نوٹ کی گڈی نکالتا تھا, یہ ان کو کرنٹ لگتا تھا جیسے, وہ گرا پڑی اور چینا چپٹی, یہ لوگ کرتے تھے. تو یہ کرنا نہیں چاہیے اس طرح, کہ اس میں ہو سکتا ہے بعضوں کو ایزا ہوتی ہی ہوگی, دب کچل جاتے ہوں گے, لیکن یہ کہ یہ ہرس غالباً ہوتی تھی. عقیدت سمجھ میں آتا ہے کہ 10 کا نوٹ کا آپ اس دور میں کتنا مطلب, اس کے پیچھے ایک چائے بھی نہیں ملتا 10 روپے. اس کے پیچھے ایک تصور بھی ہے. تصور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق بھی کریں کہ یار نوٹ ہے نا, میری عقیدت ہی کی چینل سے ہی اگر میں بات کروں تو نوٹ بٹوے میں رہے گا یا جیب میں رہے گا نا, تو اپنی نوٹیں کم نہیں ہوں گی. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اس کی برکت سے برکت عطا فرمائے گا. تو یہاں صاحب گھوم پھر کر ہے عقیدت, لیکن اس طرح کے تصورات بھی ہیں. تو اگر ایک جائز اور ایک مباح تصور ہے اور اس کے پیچھے ایک عقیدت کی چیز چلی آتی ہے, تو میرا خیال اس کی بھی مذمت نہیں کی جائے گی. آپ مائک دوبارہ بابا, امیل سنت کی آواز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی بابا. تو اس کو تو مطلب جو مجھ سے مانگے عیدی, تو اس کو تو گناہگار کہنے کی کوئی وجہ سمجھ میں آ نہیں رہی, جبکہ وہ سامنے آپ کے پوزیشن. عام آدمی سے تو وہ 10 روپے میں تھوڑی مطمئن ہوگا. تو وہ جیسے کوئی کام والی ہے 10 روپے پکڑا دے اگر سیٹھانی, تو پھر یہ سیٹھانی نہیں رہے گی. جو اس کو یہ خدا نہ خواستہ غیبتیں اور اس کی جو باتیں بنیں گی نا, یا ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر 10 روپے, باہر کا آدمی کر, وہ تو نوکری کی وجہ سے شاید نہیں کرے گی ایسا, پیچھے سے ہو سکتا ہے کچھ کوٹے اس کی. لیکن اگر کوئی جیسے ڈاکیا یا اس طرح کا ہو نا, تو وہ تو میرا خیال ہے 10 روپے وہ پڑیا بنا کے مار دے منہ پہ, یہ اپنے پاس رکھو, اس کو کیا کروں میں, چائے بھی نہیں آئے گی اس میں. تو وہ تو اس کو تو میرا خیال ہے وہ سینکڑوں کی ترکیب بنتی ہوگی. 100 کی نوٹ میں بھی غالباً اس کو تسلی نہیں ہوگی. 500 کا نوٹ چاہیے. تو اب یہ بتائیے کہ 500 روپے کوئی آپ سے مانگے ڈاکیا آ کر, آپ کی کیفیت کیا ہو؟ بھاری پڑتا. یار اس کو کیا گورنمنٹ تنخواہ نہیں دیتی؟ یہ مانگ کے کھاتا ہے, بھکاری ہے. کہاں مطلب بھاری پڑے گا. اچھا اب آپ اس لیے دیں گے کہ یار اس کو نہیں دوں گا تو کہیں یہ میرے لیٹر جو آئندہ آگے پیچھے نہ کر دے یار. تو اب اس کو جو جس حوالے سے آپ نے دیا, ابھی رشوت ہی تو ہوئی نا, کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے, ہم کو بدنام نہ کرے, اس لیے اب عیدی کے نام پر اس کو دو بھائی, منہ میں ڈالو کتے کے منہ میں ہڈی. تو یہ جو ڈاکیے اور جو اس طرح کے لوگ عیدیاں مانگتے ہیں نا, وہ دیکھ لیں کہ کس سے مانگنی ہے. راستے میں چلتے پھرتے پولیس والے عیدی مانگ لیتے ہیں. ہاں, اب یہ ان کا تو کیا ہوگا. رشوتوں پر جو گوشت, حرام پر جو گوشت اگتا ہے نا, وہ تو جہنم کا ایندھن ہوگا. رشوت تو ان کے نس نس میں ہوتی ہے, سب کے نہیں, ہاں, لیکن یعنی کہ ایک تعداد ہے کہ ان کے ہوتی ہے. یہ کیا ٹریفک پولیس کیا, صبح سویرے آئیں گے وہ لوٹ مار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جس طرح وہ مطلب روک روک کے اور سارے دن کی دیہاڑی شاید صبح بنا لیتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن ہر فرد برا نہیں ہوتا, اس میں بھی ظاہر کوئی نہ کوئی تو خوف خدا والے بھی تو ہوتے ہوں گے. جنرل بات کرتا ہوں, تو یہ بس ہے. تو ایسا مانگنے سے بھی بچنا چاہیے, عرف و عادت سے ہٹ کر نہ مانگا جائے. اب یہ کہ عرف ہے اس پر مانگنے کا, عیدی مانگتے ہیں, تو اب یہ کہ وہی ہے کہ اب مفتی صاحب نہیں آئے, ورنہ وہ صحیح معنوں میں ہم کو رہنمائی مل جاتی کہ کہاں عیب ہے کہاں عیب نہیں ہے مانگنا. جی, یہ صورتیں ہی بنیں گی لگتا ہے. جو سوال کی الگ الگ صورتیں بنی ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج لیلۃ الجائزہ یعنی کہ جائزے کی رات کہلاتی ہے اور برکتوں والی رات ہے. بابا آج رات بھی مغفرت کی بشارتیں ہیں. آج تو ہے نا کہ جو عبادت میں گزارے تو اس کا دل زندہ رہے گا, اور ابھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ابھی وہ روایت
پڑھی. کیا یہ بھی ہے کہ جو پورے رمضان میں جتنوں کی مغفرت ہوئی ان کے مجموعے کی تعداد آخری رات, آج آخری رات نہیں ہے, کل آخری رات. اچھا وہ کل کی رات والے, ماشاء. تو آج کی رات عید کے دن بھی مغفرت ہوتی ہے, عید کے دن بھی سب کی مغفرت کی روایت تو یہ ہے. اللہ اب وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ ہے کہ سب کی مغفرت, اللہ کا کرم ہے. کل تو عیدی میں مغفرت ملے گی انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. اس کی رحمت کے خزانے اتنے ہیں, لیکن بندہ کیسا مطلب یعنی کہ نمک حرام ہے کہ پھر بھی بھاگتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, لیکن وہ اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. عید کی نماز میں بابا دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا سلام پھرا لوگ خطبہ تک نہیں سنتے. ہاں, آپ کو بھی شاید اس کا ہوگا, لوگ خطبہ نہیں سنتے, اور اگر خطبہ تھوڑا طویل ہو جائے تو آدھے خطبے سے اٹھ کر چلے جائیں گے. بعض ایسا بھی ہے. حالانکہ عید کی نماز ہوئی تسلی سے بندہ کیونکہ یہ لگتا ہے نماز, عید, خطبہ اور دعا, ان تمام سے نکل کر بس وہ باہر نکلنا ہے, ملنا ہے اور اپنے اس میں لگ جانا ہے. کچھ عید کا تصور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جیسے رمضان مبارک کی راتوں کا تصور بدل گیا کہ عبادت اور ریاضت اور اس طرح کی چیزوں کے بجائے لوگ ایک کھیل کود تماشوں میں مگن ہو جاتے تھے. تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کی رات بھی تصور بدل چکا ایک حد تک, اور عید کا بھی تصورات تبدیل ہو گئے کہ یار یہ عبادت ہے, نعمت ہے, شکر کا دن ہے, تو ہمیں اس کو کس انداز سے گزارنا چاہیے. بس باہر نکلیں, ملاقاتیں کریں, چوک پر کھڑے رہیں گے, ہوٹلوں پر کھڑے رہیں گے, مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر دعا نہیں مانگیں گے. یہ بھی عجیب سا حالت ہے. آدھا گھنٹہ دعا کو کہاں لگتا ہے یار, ٹوٹل آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو دعا کروانے والا شاید اکیلا رہ جائے, پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایک بھی نہ ہو. تھوڑی چند منٹ تو دعا مانگتے ہیں. اب اپنے یہاں تھوڑا وہ ماحول بنا ہوا ہے تو دعا تھوڑی شاید طویل ہو جاتی ہے, ورنہ اور مسجدوں میں اتنی طویل نہیں ہوتی دعا, چند منٹ کی دعا ہوتی ہے. ہاں اچھا, عید میں یہ کہ جیسے 2 عیدیں ہیں نا سال میں, پہلی جیسے کل کی عید جو ہے نا اس میں اتنی جلدی نہیں ہوگی, عید الفطر میں. بقرعید میں بعضوں کو یوں جلدی ہوتی ہے, قربانی کرنی ہوتی ہے, لیکن بہرحال خطبہ تو سننا چاہیے, خطبے کے بغیر نہ جائے. یہ کہاں روز روز عید آتی ہے, سال میں 2 ہی بار تو آتی ہے, وہ بھی ہمارے لیے. تو جیسے یہ کل بھی عید ہم کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی ہم میں سے کسی کو گارنٹی تھوڑی ہے. اچھا زندہ رہے تب بھی تو نصیب نہیں ہوتی نا, زندہ رہا بیمار پڑ گیا, بستر میں آ گیا, نہیں آ سکا عید کی نماز کے لیے, اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا, ابھی یہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف گئے, اسکوٹر دوڑاتے ہوئے کہیں ٹکرا گئے, اللہ نہ کرے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, تو کہاں عید کی نماز نصیب ہوگی. اس سے کچھ پتہ نہیں ہے, ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ایک شخص عید کی نماز پڑھ کے نکلا, ساتھ ایک عزیز سے پڑوسی سے ملاقات ہو گئی. اب وہ پڑوسی نے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ایک عید کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. یہ دونوں گلے نہیں ملیں گے. بولا ابھی میں نے عید کی نماز نہیں پڑھی, اب عید مبارک نہیں ہو سکتی. یہ کیا تصور ہے پہلی بار سن رہا ہوں, نادانی ہے. نہیں یہ تو ہے, تصور ہے, بالکل عام ہے یہ. مطلب یار میں نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی, ابھی پہلے عید کی نماز پڑھیں گے, یعنی وہی عید مبارک کریں گے جنہوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہوگی. اس طرح بہنیں کیا کریں گی, وہ ان پر تو عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے, پڑھنی ہی نہیں ہے انہوں نے تو عید کی نماز, تو یہ عید مبارک نہیں کریں گی. کیا اسلامی بہنیں گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتی عید کی نماز؟ جی نہیں, اسلامی بہنیں گھر میں بھی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی, بلکہ عید کی نماز کے لیے تو جماعت شرط ہے. معاذ اللہ کسی کی اگر جماعت نکل گئی عید کی تو اب وہ کیا اس کی گئی, کہیں بھی اگر شہر میں نہیں ملتی تو وہ گئی اس کی نماز عید کی, شرط ہے اس میں جماعت. تو اسلامی بہنیں کس کو مبارکباد دیں گی, کیسے کریں گی, کیا کریں گی؟ تو ایسا نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے بھی عید مبارک وہ ہے عید کا دن, صبح صادق جیسے ہوگی تو وہ دن شروع ہو گیا عید کا, اب عید مبارک کرے تو کوئی حرج نہیں. اب رواج ہے عید کی نماز کے بعد عید مبارک کا, لیکن وہ عید تو آ چکی ہے, اور رات کو بھی تو چاند مبارک بولتے ہی ہیں نا. جی تو یہ ہمارے کہ عرف ہے, چاند مبارک, عید مبارک, یہ شروع سے غالباً عید مبارک کا بھی کہنے کا یا نہیں تھا رواج,
عید میں جو گلے ملتے ہیں اس کا بھی نہیں تھا. لیکن یہ اچھے کام ہیں, مسلمانوں میں رائج ہے. جیسے جشن ولادت مسلمانوں میں رائج ہے, 11ویں شریف عرس بزرگان دین کے رائج ہے, اچھے اچھے کام ہزاروں رائج ہے. تو یہ بھی رائج ہے, مبارکباد دینا, گلے ملنا, عید ملنا, عید مبارک. پھر یہ کہ عید کی نماز کے بعد مبارکباد دیتے ہیں, پھر کئی روز تک تو عید مبارک کرتے رہتے ہیں, عید کے بعد عید مبارک کرتے ہیں. حالانکہ سورج ڈوب گیا, عید ختم ہو گئی, عید کا دن ختم ہو گیا, اب تو دوسرے دن کی رات آ گئی, تو اب یہ رات میں عید مبارک کریں گے, جائز ہے. میں ایک بات بولتا ہوں, جو ہے وقت عید کا اس میں بولتے نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی عید کی, پھر مبارکباد کریں گے, تو پھر مغرب کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ تو عید ہے ہی نہیں, اب تو چلی گئی. یہاں تک کہ چوتھے پانچویں دن جب مارکیٹ کھلتی ہے, جب لوگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو پہلے دن کو لوگ عید ملن بولتے ہیں کہ آج تو یہ عید ملتے ملتے ہی ہو جائے گا, کوئی دھندا پانی کاروبار نہیں ہوگا. تو یہ تو چلتا ہے. مختلف ادارے مختلف دنوں میں عید کے بعد عید ملن پارٹیاں, عید ملن کے جو اپنی تقریبیں رکھتے ہی ہیں نا, جی جائز ہے. اگر اور کوئی ناجائز اس میں سلسلہ نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید مبارک کا ایک انداز آپ کو دکھاتے ہیں. عشاق الرسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیدکم مبارک. شاہدو قنات مدنی. عید مبارک ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس میں عید کی مبارکباد بھی دی گئی ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دی گئی ہے, اور آخر میں مدنی مقصد بھی آپ کو ہم سنا رہے ہیں. علیہ محاولت اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ عید کی نماز کے تعلق سے, اسلامی بہنوں کی عید کی نماز کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی. یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ عید کے دن کیا اسلامی بہن اشراق و چاش کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ نماز عید کا طریقہ صفحہ 5 پر شروع ہو رہا ہے کہ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا, خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی, یعنی ٹوٹ گئی. تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے, ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا. ہاں بہتر یہ کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے, یہ ہے. اب اسلامی بہنوں کے لیے اس میں رسالے میں تو نظر نہیں آ رہا کہ عید کی نماز یعنی یہ اشراق و چاش گھر میں پڑھ سکتی ہیں یا کیا عید کے دن. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 781 781 مسئلہ نمبر 6. نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے, عیدگاہ میں ہو یا گھر میں, اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں. یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے, اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. گھر میں پڑھ سکتا ہے, بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے. یہ احکام خواص کے ہیں. عوام اگر نفل پڑھے اگرچہ نماز عید سے پہلے, اگرچہ عیدگاہ میں, انہیں منع نہ کیا جائے. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میرا نام نور العین ہے. میرا بابا کے یہ سوال ہے کہ عید الفطر کے بعد جو 6 روزہ رکھا جاتا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. عید الفطر کے بعد پورے مہینے میں 6 نفل روزے رکھے جائیں. اس کو شش عید کے روزے ہمارے یہاں کہتے ہیں. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو 6 روزے رمضان کے پورے روزے رکھے اور 6 روزے اس کے شش عید کے رکھے تو اس نے ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور یہ بھی ہے روایتوں میں کہ جو
یہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے، نے رمضان کے بھی روزے رکھے، 6 شوال المکرم کے یعنی عید کے روزے رکھے، تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے ماں نے اسے اسی دن جنا ہو، یعنی جس دن ماں نے اس کو جنا تھا، یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں جب بھی رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، اس طرح رکھے۔ تو یہ 6 روزے تو سب کو رکھنے چاہیے، اور اس میں رمضان کی یاد بھی تو ہے نا، روزے میں تو رمضان کی یاد ہے نا، کہ روزہ رمضان کی مخصوص عبادت ہے، تو جب نفل روزہ رکھیں گے تو اس مخصوص عبادت کی یاد کہ ہاں رمضان میں بھی روزے رکھے تھے۔ بلکہ رمضان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کم از کم پیر شریف کا روزہ، تو جس کو عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو وہ اپنے اوپر مطلب نافذ کر دے۔ تو پیر شریف کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے، تو اب شوال المکرم میں اگر پیر کا روزہ رکھتا ہے تو عید کے روزے کی بھی ساتھ میں نیت کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی امین آج قرآن اندازی بھی ہے کیا؟ الحمدللہ آج ہمارے جو آخری عشرے کے وہ خوش نصیب اسلام بھائی جن کے نام نکالے گئے تھے، تو ان کی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارے حلقہ نگرانوں کی بھی آج قرآن اندازی ہے، کہ وہ ہمارے حلقہ نگران اور ہمارے علاقائی نگران جو بنائے گئے تھے، اور 1 ماہ کے اعتکاف میں انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، آج ان کی بھی قرآن اندازی ہے۔ پھر جو مزید 10 دن کے جو حلقہ نگران بنے ان کی قرآن اندازی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے خادمین اور انتظامی معاملات میں جو اسلام بھائی شامل ہوئے ان کی ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو اسلام بھائی ہمارے خیر خواہ یعنی جو پکاتے رہے، حفاظت امور میں جنہوں نے خدمات انجام دیے اور یوں سمجھیں کہ یہیں پڑے رہے، تو ان کے کچھ نام سلیکٹ کیے ہیں، انشاءاللہ ان اسلام بھائی کی قرآن اندازی کر کے ہم انشاءاللہ نام پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی مدنی منیاں جیسے مہندی لگا رہی ہیں، تو اب ان کا جو بھائی ہے مدنی منا چھوٹا، تو اب اس کو سمجھ نہیں اتنی، تو وہ بھی ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی مہندی لگاؤ، کس طرح سمجھایا جائے؟ اور بھی بہت ساری ضدیں کرتے ہیں بچے، تو ماں کس طرح سمجھاتی ہے؟ تو اس کو سمجھے گا تو نہیں، شاید وہ بہت چھوٹا ہوگا، تو کسی طرح بھی اس کو باز تو رکھنا، لگانا تو نہیں ہے مہندی، کہ اگر ماں مہندی بچے کے مہندی سے ہاتھ رنگے گی تو گناہ گار ہوگی، بچے کو گناہ نہیں ملے گا، ماں کو ملے گا، کیونکہ مرد کو مہندی نہیں لگانی ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں میں نہ، ہاتھ پاؤں رنگنا، یعنی عورتیں جہاں مہندی لگاتی ہیں نا زینت کے لیے، تو وہ ہاتھ پاؤں ہے، ہاتھ پاؤں میں وہ لگاتی ہے، تو مرد کو اس طرح ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا، مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک دن کے لڑکے کو بھی مہندی نہیں لگائی جائے گی، اگرچہ وہ بچہ تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو لگائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایک سوال پر ہم تھوڑے اٹکے تھے کہ وہ ہر ایک اگر عیدی مانگتا ہے، ماسی بھی مانگتی ہے، ڈاکیا بھی مانگتا ہے، بنگی بھی مانگتے ہیں، تو یہ ان کا مانگنا کیسا، ان کے مانگنے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ عرف تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس سے مانگا اس پر گرا تو گزرتا ہوگا۔ تو اس صورت میں کہ اب جیسے ایک صورت یہ بنے گی کہ اگر یہ تھوڑی بھی دیں گے نا تو یہ جا کر بدنام کرے گا کہ یہ کنجوس ہے، اور ڈاکیا کو نہیں دیں گے تو آئندہ خط یہ آگے پیچھے کر دے گا۔ تو ان کے شرور سے بچنے کے لیے وہ بنام عیدی کے دینا پڑے گا۔ یہ تو وہ اس اصول تعریف کے اعتبار سے تو یہ تو ہے رشوت، یہ تو میں نے بیان کر دیا۔
لیکن اب یہ مانگتے تو یہ ان کا مانگنا ذلت ہے کیا کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہوں گے جو بدنام کریں گے یا شر پہنچائیں؟ ذلت کی صورتیں تو بنتی ہیں اس میں، یعنی جیسے دائی کا مانگنا تو یہ تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کئی مرتبہ، یعنی اب تو دائی کا دور کم رہی گیا، تو ہاسپٹل میں یہ جو ہوتی ہیں کام والیاں وغیرہ یہ مانگتی ہیں، تو ہاسپٹل میں باقاعدہ لکھ کر بھی کی جگہ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ عملہ جو ہے، اسٹاف جو ہے، اس کو کچھ دیں نا آپ، تو یہ ذلت کی صورت تو ہوتی ہے مانگنے والی۔ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں تو مانگتے ہیں، یہ کیا پرائیویٹ میں بھی مانگتے ہیں؟ جی مانگتے ہیں، پرائیویٹ میں بھی مانگتے ہیں، یعنی اگر عام سا پرائیویٹ ہے کوئی بہت بڑا ہاسپٹل ہے نامور، تو وہ اپنی نام بچانے کے لیے وہاں پہ اہتمام کرتے ہیں، باقی تو وہ مانگتے ہیں۔ کہ پیسہ تو جب بھی دے گا آدمی عام طور پہ آ کر کے دے گا، راضی خوشی سے دے گا نہیں، اور یہ جو عیدی مانگنے والے یہ ظاہر ہے کہ تھوڑی میں تو راضی نہیں ہوں گے۔ اب ان کو بولو گے مطلب اب 10 کا نوٹ پکڑا دیا تو یہ تو پڑیا بنا کر پھینک کر چلے جائیں گے کہ یہ کیا دے دیا، تو یہ مطلب ظاہر ناجائز صورتیں اس کا ہونا سامنے۔ خود بخوشی کوئی دے نا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بخوشی دے دو، تو پھر یہی مانگنا ہوا۔ بغیر مانگے اگر کوئی ویسے ہی دے دے تو ٹھیک ہے، جتنا دے۔ مردوں سے مانگتے، عورتوں سے نہیں مانگتے۔ بڑی پتے کی بات کی، نقطے کی بات ہے کہ عورت کا دل عام طور پہ چھوٹا ہوتا ہے خرچ کرنے میں، وصول کرنے میں بڑا صحیح، لیکن دینے میں چھوٹا ہوتا ہے، یہ مردوں سے۔ اگر اب جہاں مرد سے کاری نہ چلتی ہو تو ماسی تو سٹھانی سے ہی مانگتی ہوگی، تو یہ مانگنا نہیں چاہیے۔ امیر السنت سے عرض ہے اگر ہم سے مانگ لیا گیا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ دیا جائے۔ ہاں اگر وہی کہ اگر شر سے بچنے کے لیے دیا نا کہ یہ بدنام کرے گی یا کرے گا نہیں دیں گے تو اس لیے اب وہ شر سے بچنے کے لیے دیا، تو ایسی صورت میں یہ اس کے حق میں جس نے مانگا اور لیا وہ تو رشوت ہے، اس کے لیے تو قطعی حرام ہے اور فرض ہے کہ یہ واپس دے دے اور توبہ بھی کرے کہ مانگا ہی کیوں۔ اچھا، اور اس نے جو دیا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ تاکہ یہ کنجوس نہ بولے، بخیل نہ بولے، برا بھلا نہ بولے، تو اس کا دینا جائز ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ہاسپٹلوں میں بھی شاید یہی ہوتا ہوگا کہ یہ عزت بچانے کے لیے بیچارے دیتے ہوں گے، ایک تو مریض کو اتنی تکلیف، پھر ان کو کتوں کو ہڈیاں بھی ڈالو۔ اچھا پھر اگر چلو مریض کے عزیز دیں گے، اب اتنا خرچہ مرض پہ کیا بیچاروں نے، خدا جانے کس طرح کیا ہوگا، اب ان کو بھی دو۔ تو میل نرس الگ مانگ رہا ہے، فیمیل نرس الگ مانگ رہی ہے، تو بھنگن الگ مانگ رہی ہے، تو سب مطلب توبہ استغفر اللہ۔ یہ شاید دنیا بھر میں نہیں ہوگا، یہ کئی کئی ہوگا، ہاں غریب ممالک میں زیادہ تر اس طرح ہوتا ہوگا، بہت بہت مطلب برا ہے، دینا نہیں چاہیے جب تک یعنی کہ بچا سکتا ہے نا تو دینے سے بچے۔ شرم دے دیا نا مروت میں تو اس کی مطلب یعنی کہ مدد کی ایک ناجائز کام میں تو گناہگار ہوگا۔ وہ یہ کہ شر سے بچنے کے لیے دے گا نا کہ یہ شر پہنچائے گا، یہ اندازہ ہو، ظن غالب ہو کہ یہ برا بھلا بولے گا، تو دینا جائز ہوگا، نہیں تو دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی ٹھہرے ہیں ابھی، ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ اپنا سامان جو ہے نا وہ یہ اس کو ذرا ایک جگہ یوں دیکھ لیں کہ یہ اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر جب وہ جو سامان اٹھا کر جا رہے ہیں تو وہ اس جگہ خالی ہو رہی ہے، تو چونکہ اب بیگ لے کے نکلنے والے نکل رہے ہیں تو چیکنگ کا جو باہر نکلنے والوں کا جو پوچھ گچھ کا نظام ہے وہ ظاہر ہر ایک سے پوچھا نہیں جا سکے گا، تو اپنا بیگ اپنے پاس ہی رکھیں، مدنی مذاکرے میں جو بیٹھے ہیں وہ اسلام بھائی۔ تو اس کا مطلب ابھی ان کو وقفہ دیا جائے گا تاکہ یہ اٹھے اور سامان اپنا استعمال۔ تقریباً سب نے رکھے ہیں یہاں پر بیگ اپنے، کچھ سامان باہر صحن میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ باہر صحن والے بھی سن رہے ہیں تاکہ وہ اپنا سامان اپنے ہاتھ میں کر لیں۔ ہاں نہیں، بیچاروں کا مال آگے پیچھے ہوگی تو پریشان ہو جائے گے۔
क्या उबा आने इन्हें जी वो कुरान दादी जो सुनिए निमटाई ये अभी इंशाल्लाह माल की फिक्र तो होगी बेचारों को, ये सही भी है गलत नहीं है ये। पापा एक इस्लामी भाई को मुख्तलिफ जगह पे मदनी ईद पढ़ने का मौका मिल सकता है, कहीं पर जल्दी हो रही कहीं पर देर हो रही है, तो कहाँ पढ़ना मुनासिब है? ईद ये मीठी ईद में तो देर से मुस्तहब है, बकरी ईद में जल्दी मुस्तहब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और आज भी जो हमारे इस्लाम भाई के नाम निकलेंगे उनके भी नाम कुरानदाजी में शामिल किए जाएंगे। तो यूँ आज भी जो यहाँ ठहरे हैं ये भी बड़ी उम्मीद से होंगे कि इंशाअल्लाह हो सकता है हज या उम्रा बगदाद में इनमें से किसी के नाम आ जाए, तो ये भी इंशाअल्लाह भी पेश किया जाएगा। इख्तिताम का वक्त भी तय कर लें क्योंकि फिर मुलाकात भी है जी, और आराम का रात में तो पता नहीं मौका मिले क्या होता है, उस दिन को फिर ईद की नमाज भी है, वो भी 10 बजे, ऐसा भी नहीं चलो फजर पड़ी सूरज तुलू हुआ 20 मिनट हो गए तुलू आफ्ताब के बाद तो ईद का वक्त शुरू हो जाता है, ये ऐसा भी नहीं है ना। बकरीद में तो अपने जल्दी रखते हैं, इन दिनों मीठी ईद में देर से रखते हैं। 12 बजे तक हो जाएगा बाबा इंशाअल्लाह। 12 बजे तक आप कुरान दादी का ऐलान फरमा देंगे? जी जी, अच्छा, आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह। तो मुलाकात भी मेरा ख्याल ठीक ठाक होंगे मुलाकाती। जी बाबा। बाहर से भी आपने बुलाए हैं ना? नहीं, आज वो यहाँ तादाद है ज़्यादा, तो जो आएंगे तो पहले तो ज़रा मदनी काफ़िले में जो सफ़र कर रहे हैं, जो मदनी कोर्स कर रहे हैं, जो दीगर कोर्सेज में शामिल हो रहे हैं, तो उनको ही पहले तरजीह दी जाएगी इंशाअल्लाह। सवाल। मैं हिंद के शहर नई बम्बई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम मुसाफहा करते हैं उसके बाद देखा गया है कि लोग अपने सीने पर सीधा हाथ रखते हैं मुसाफा करने के बाद, तो ये करना भी सुन्नत है या नहीं? सीने पर भी रखते हैं, बाद चूमते भी हैं हाथ मिलाकर। तो चूमने का तो लिखा है बाहर शरीयत में, अपना हाथ चूम लेना मकरू लिखा है। अलबत्ता जद्दुल मुमतार में आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने ये वजाहत की है कि अगर किसी बुजुर्ग से हाथ मिलाकर बरकत की नीयत से चूमता है तो मकरू नहीं है, अपना ही हाथ। तो अब रात सीने पर हाथ रखना तो इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, अब रखते हैं। दिल पे हाथ रखते हैं, अब खुदा जाने वजू यूँ रखते होंगे, खाली वो या तवज्जो भी नहीं होती होगी, वो यूँ करके यूँ करते होंगे। अब हाँ करते होंगे बिल्कुल, अपना हाथ आई। दूसरों का भी हाथ चूमेंगे ना तो बहुत से तो आंख से लगाने के बाद सीने पे भी करते हैं, सर पे रखवाते। हिंद में ज्यादातर रवाज वो सर पे रखवाने का है। तो इससे तो ये सार तो सबसे नहीं रखवाते, उलमा से मशाइख से रखवाते सर पे हाथ, तो ये तो समझ में आता है, तो दस्ते शफकत रखवाते हैं। और उलमा को कभी मना करते देखा नहीं है। हम अल्लाह बेहतर जाने, कोई नियत भी शायद मुश्किल ही होती है, बस देखा देखी। वल्लाहु अअलम, इस पर हम कुछ क्या बोले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मोहम्मद सादिक अत्तारी, हिंद के शहर बिलासपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि लोग जब ईद मुलाकात करते हैं तो ईद मुबारक कहते हैं, फिर सामने वाला भी ईद मुबारक कहता है, ये किस तरह जवाब देना चाहिए ईद मुबारक के बदले में? असल वो ईद मुबारक कहना ये भी तो राइज वो तो बाद में ही हुआ होगा ना, है ना। हदीसों में तो इसका तस्करा ईद मुबारक इन अल्फाज में है, ध्यान में नहीं है, मतलब ये शायद बाद में ही शुरू हुआ है, तो अल्लाह बेहतर जाने, हो सकता हो तो अब इल्म में नहीं है। तो ईद मुबारक
یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی برکتیں دے. مبارک منے برکت والا. تو اب آپ نے کہا السلام علیکم، تو میں نے جواب میں کہا السلام علیکم، تب بھی جواب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ سنت کا جو انداز ہے وعلیکم السلام، وہ سنت پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اب اس میں کوئی ایسی روایتیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عید مبارک کہنا کیسا. تو اب یہ مسلمانوں میں رائج ہے تو ٹھیک ہے، جیسے 11ویں شریف رائج ہے، 12ویں شریف رائج ہے، تو عید مبارک کہنا یہ بھی رائج ہے. تو یہ اچھے کام ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا. اور دعا ہی ہے عید مبارک. عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی برکتیں دے. تو اس میں ہے دعا برکت کی، مرحبا آمین. تو اب آمین کہنے کا عرف نہیں ہے، تو آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو. آپ کو اللہ عید کی برکتیں دے تو آمین، ایسا ہی ہو، یعنی مجھے واقعی اللہ عید کی برکتیں دے دے تو میرا تو بیڑا ہی پار ہے. تو اب جواباً ہمارے یہاں خیر مبارک نے بھلائی مبارک ہو، اس طرح کا مطلب خیر مبارک، یہ بھی اچھا جواب ہے. عید مبارک کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں آپ کو بھی عید مبارک ہو، یہ بھی درست ہے جواب. جو بھی جواب وہاں رائج ہو اور اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو جائز ہے. تو فی الحال تو جو عید مبارک کے جوابات میں نے جو 2-3 بتائے مجھے اتنے پتہ ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 16، یہ سفر مدینہ و بغداد، حج و عمرہ اور بغداد شریف. حلقہ نمبر 16 مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. محمد بخش بن حسین، محمد بخش بن حسین، محمد بخش بن حسین. حلقہ نمبر 34 ساہیوال. محمد کامران خان، محمد کامران، حلقہ نمبر 111 باب المدینہ. فہیم الدین بن علاء الدین، ماشاءاللہ. حلقہ نمبر 80 علی رضا بن منور، علی رضا بن منور، علی رضا بن منور. حلقہ نمبر 114 ساہیوال. زاہد اقبال ولد نیاز، واہ بھائی یہ بھی ہے. حلقہ 150 باب المدینہ. یحییٰ بن محمد محمود، یحییٰ بن محمد محمود، یحییٰ بن محمد محمود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحہ وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میں محمد منیر اتاری بیمال گجرات الہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. بابا جی سے عید کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان میں پہلا تو یہ عید الفطر اور بقر عید کے 4 دن ہیں. 10 تاریخ ذوالحجۃ الحرام یہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے نا. تو 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن جو ہے یہ بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام. تو کل 5 دن کے روزے حرام ہیں. تو عید الفطر کو روزہ رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھایا پیا کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں پیا، تو وہ عتاب کیا جائے گا، یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ناراضی کا اس سے اظہار ہوگا. اس نے برا کیا، اچھا کام نہیں کیا. تو کچھ نہ کچھ یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہمانی کے دن نہیں ہے 5. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ان دنوں ہمیں کھانی چاہیے، پینی چاہیے. وہی سب سمجھتے ہیں کہ جائز طریقے پر، جائز چیزیں، حلال چیزیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تک جو ہمارے یہاں قرآن اندازی میں جن کے نام نکلے ہیں وہ برائے کرم مدنی تربیت گاہ کے پاس آ جائیں. آخری عشرے میں جن جن اسلامی بھائی کے نام نکلے تھے وہ برائے کرم قریب تشریف لے آئیں تاکہ جو بھی فائنل نام ہو تو آپ کی موجودگی میں ہو. یہ جمع ہو رہے ہیں، ہم ایک سوال چلائیں. بابا جی سے سوال ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کون سی ہیں اور ہم کن کن سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، یا کون سی چیزیں ہم نے بڑھا لی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور ہم کر جاتے ہیں. عید کے دن کے کئی سنتیں مستحبات کی پوری لسٹ ہے. اس میں فیضان رمضان میں اور اس میں بھی ہے نماز عید کا طریقہ. تو نماز عید کا طریقہ کا میں آپ کو دے دو عیدی میں غم مدینے کا کہ 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 آداب. تو عید کے دن یہ امور مستحب ہے. حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا. جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماچے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے. اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں. بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا. نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش، یعنی 7 سے بھی زیادہ بڑھانی ہے تو وہی یعنی کہ طاق وہ 5، 7، 9، 11، 13 کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب، ملامت کیا جائے گا. اچھا
نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیجیے۔ بوڈ اوڈ اور طاق عدد کو وہ اوڈ، پہلے کیا بولا؟ ایون، ہاں ایون مانے جفت، ڈبل، تو ایون الٹ ہو گیا تھا، طاق کے معنی ایون نہیں ہے بلکہ اوڈ انگریزی میں، تو اوڈ کھجوریں کھانی ہے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امر دے خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے، نہ فتنے کا خوف ہے، خوبصورت لڑکوں سے گلے ملنے سے بچنا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں۔ عید الفطر کو غالباً چھوٹی عید بھی لوگ بولتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی عید ہے، سب کی مغفرت کی بشارتیں ہیں، تو یہ چھوٹی کہاں سے ہوگی؟ تو عید الفطر میں تو میٹھی عید بولتا ہوں، تو اس کو میٹھی عید بھی بولتے ہیں اسے۔ تو عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیریں کہیں، اور نماز عید اضحیٰ یعنی بقر عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیریں کہیں۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کون کون سی اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے یہ سنت نہیں ہے مگر لوگوں نے اس میں شامل کر لیا ہے، یہ بھی سوال کا حصہ تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے داخل کر لیا ہوگا، لیکن یہ بطور عبادت نہیں کرتے اس کو، اس جیسے انجوائے کے لیے۔ اب آج رات جیسے کہ عید رات ہے نا، تو اب عام راتوں کے مقابلے میں جو ایسے اندازہ ہے مجھے کہ میوزک زیادہ چل رہے ہوں گے، گانے کی دھوم دھام زیادہ ہوگی، تو یہ گناہوں بھرے سلسلے شامل کر لیے گئے۔ تو اس کو وہ یہ بھی سنت نہیں سمجھتے یہ لوگ کرنے والے، ہو سکتا ہے گناہ سمجھتے ہوں گے اور پھر کرتے ہیں گناہ سمجھ کر بھی لوگ۔ بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں خریداریوں کی، تو اب خریداری کرنا یہ کوئی عید کی رات کو گناہ نہیں ہے، لیکن اب اپنی اپنی نیت ہے کہ کوئی خریداری کے لیے جاتا ہوگا اور کوئی معاذ اللہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوگا۔ آج کی رات یہ بھی بہت ہوتا ہوگا۔ پھر آج کی رات عورتیں مرد کے ہاتھوں چوڑیاں پہنتی ہیں، تو یہ حرام ہے، مرد بھی گناہ گار، عورت بھی گناہ گار، عذاب نار کی حقدار۔ اچھا، پھر یہ چوڑی والوں کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بھی غالباً فری سروس پیش کرتے ہیں اس رات کو کہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، وہ بھی چوڑیاں پہناتے ہیں۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ وہ کیوں پہناتے ہیں۔ تو ہے مطلب اس طرح کی تو برائیوں کی اگر لسٹ بنائے نا عید کے دنوں میں، تو یہ بہت طویل لسٹ بن سکتی ہے۔ تو بہت سارے گناہ جو ہیں یہ شامل، حالانکہ عید کا دن جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لو کہ گویا یوم تشکر ہے، یعنی کہ شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک
کا اتنا پیارا مہینہ دیا جس میں ہم نے مشقت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی. یہ اضافی عبادت ہے جو سارا سال نہیں ہے. وہ اس میں یہ ضروری ہے کرنا، روزہ فرض ہے اور وہ سنت موقعہ تراویح، تو یہ اضافی عبادت ہے. پھر تلاوت سارا سال اتنی نہیں کی جاتی جتنی رمضانوں میں کی جاتی ہے. تو اور مطلب کئی اضافی عبادتیں. تو اللہ نے یہ ہم کو رمضان میں ہم نے مزدوری کی. اب عید کا دن سمجھو مزدوری ملنے کا دن ہے، یہ اس کے کرم سے. تو یہ یوم تشکر ہے. تو اب مزدوری گڑ گڑا کر مانگی جائے یا مطلب کس طرح مانگی جائے؟ گناہ کر کر کے مانگی جائے. جس سے مزدوری لینی ہے، جس سے جنت مانگنی ہے، جس سے جہنم سے پناہ طلب کرنی ہے، کیا اس کو ناراض کر کے یہ چیزیں طلب کی جائیں؟ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے کہ گڑ گڑائے بغیر، عاجزی کیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ہر لمحہ، ہر سانس بس عاجز بندے ہی بنے رہے. سرکشی یہ شیطان نے کی، وہ اس کا حصہ تھا. ہم نے سرکشی نہیں کرنی، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. جو بھی گناہ ہے ہمیں اس سے بچنا ہے، جو نافرمانی ہے اس سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے. اللہ نے یہ ہمیں رمضان جو چلا گیا، ہم نے جو اس میں مشقت محنت کی اس کے کرم سے، تو یہ ہمیں خوشی کا دن دیا اللہ نے کہ اس دن تم خوشی مناؤ. تو خوشی میں ایک مطلب آدمی کو ریلیف ملتا ہے، کیا بولتے ہیں، یعنی کہ فریش ہوتا ہے اس میں بندہ. اس کے بہت سارے صدمے، غم، ٹینشن اس میں دور ہوتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے خوشی سے. اس کے اپنے فوائد ہیں. خوشی باطل نہ ہو، وہ خوشی باطل خوشیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ چوری میں بہت سارا مال مل گیا تو بھی خوشی ہوگی، ڈکیتی میں بہت سارا وہ لوٹ لیا اس سے کہ گن تو دکھائی تھی موبائل فون کے لیے اور نکل پڑی پورے مہینے کی تنخواہ بھی ساتھ میں، تو یہ خوشی زیادہ ہوگی. یہ باطل خوشیاں ہیں. اور یہ عید کی خوشی حق خوشی ہے، اللہ کی عطا کردہ خوشی ہے، اس کا کرم ہے. تو ابھی ساری رات، اب یہ نیا بلکہ کچھ عرصے سے یہ بنا ہوا ہے کہ ساری رات جو ہے وہ بازار میں جائیں گے، یعنی گھومنے پھرنے کے لیے، خریداری کا کوئی اتنا نہیں ہوتا، ساری رات گھومیں گے وہاں پر. ابھی بھی روڈ جو ہے نا بھرے ہوئے ہیں ٹریفک سے، اور پھر صبح جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ظہر تک سونا ہوگا، دیر تک سونا ہوگا. یہ اب نیا سلسلہ چلا ہوا ہے. یہ تو چاند رات کو جو رش ہے نا، یہ تو مجھے بھی تجربہ ہے اس کا ایک دور میں. یعنی کہ جب ہم گلزار حبیب سے آتے تھے نا اعتکاف کر کے، تو وہاں تو وہ مسجد میں ہمارا اس انداز میں تو حساب کتاب تھا نہیں، وہاں ہم لوگ رات رکنے کی کوئی ترکیب نہیں کرتے تھے. ہم جب گلزار حبیب سے اعتکاف سے فارغ ہو کر ہم پلٹتے تھے جب، تو اس وقت کا مجھے یاد ہے کہ ٹریفک جام ہوتے تھے. اب فیضان مدینہ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اب تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. اب تو کئی گنا زیادہ میرا خیال ہے اس میں تنزل آ چکا ہوگا. ترقی تو بول نہیں سکتے کہ مسلمان غفلت در غفلت در غفلت در غفلت ڈوبا جا رہا ہے. آمین اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. بابا ابھی چاند رات کی جو بھی یہ سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہوا، بزرگان دین کا بھی چاند رات میں کچھ انداز ہوا کرتا تھا. اب یہ کہ اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت ان کا تو وہ تو مطلب یعنی کہ ہر سانس عبادت میں گزار کر بھی ڈرتے ہی تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا مطلب مقام ہے، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. عبادت میں نہ جانے ہماری کون کون سی کوتاہیاں ہو گئی، اخلاص کی کمی ہو گئی، وہ ڈرتے رہتے تھے. یہ
حدیث پاک میں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے. یعنی کہ وہ واقعی یعنی کہ وہ بڑا بد نصیب ہے. یہ یعنی کہ ناک خاک آلود ہو، یہ عربوں میں اس وقت یہ محاورہ تھا. یعنی جو ذلیل ہو، خوار ہو، ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. تو یہ ایک محاورہ، تو وہ اس حساب سے وہ حدیث پاک میں یہ محاورہ ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے. جس کو رمضان میں بھی مغفرت نہ مل سکے تو وہ بس ہلاک ہو، برباد ہو، اس کی ناک خاک میں مل جائے. تو اب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی مغفرت ہوئی، کس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ لطائف المعارف لابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی صفحہ 232 پر ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رمضان المبارک کی آخری رات یہ ندا فرماتے، پکارتے تھے کاش یہ معلوم ہو جاتا کہ کون مقبول ہوا تو ہم اسے مبارکباد دیتے اور کون محروم رہا تو اس سے تعزیت کرتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے کون مقبول ہے کہ ہم اسے مبارکباد دیں اور کون محروم ہے کہ اس سے تعزیت کریں. اے قبول ہونے والے، یعنی اے وہ شخص جس کی عبادتیں قبول ہو گئی، جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہیں مبارک ہو. اور اے محروم رہنے والے، اللہ تمہاری مصیبت دور فرمائے. حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے آخر میں ایک خوبصورت اور آراستہ باندی کنیز اس امید پر آزاد فرماتے تھے کہ اس کو آزاد کرنے کی برکت سے مجھے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے. ہائے ہائے، ہم تو ایک مرغی بھی آزاد نہیں کر سکتے، چڑیا بھی آزاد نہیں کر سکتے. ہاں، غلام یا کنیز آزاد کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے. سلطان دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ عز و جل اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. حضرت سعید ابن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم قیمت لگا چکے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. مبلغ اسلام شیخ شعیب حریف فیش رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 810 ہجری، یعنی تقریباً 650 سال پرانے بزرگ ہیں، فرماتے اے لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں افسردہ ہو جاؤ، رنجیدہ ہو جاؤ اور
تہجد اور تراویح کی راتیں ختم ہو جانے پر غمزدہ ہوں کہ ان میں خصوصیت کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام تھا اور تراویح تو تھی ہی رمضان میں، تو غم زدہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم رحمت کی بارش اور دعاؤں کی قبولیت پاتے ہو۔ پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں راتوں کے قیام میں کیوں کر رغبت نہ کی جائے، اس مہینے کے جانے پر کیوں کر افسوس نہ کیا جائے جس میں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے پر کیوں کر، اس مہینے کی رخصت پر کیوں کر نہ رویا جائے جس میں نیکی کرنے والے کا نفع اور غنیمت کا موقع فوت ہو جائے۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے، فتاوی صد الافاضل صفحہ 481، رمضان المبارک کے گزرے ہوئے ایام میں عمل خیر پر حسرت و افسوس اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر قلق و ندامت، اور مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے تیقظ و بیداری اور مسلمانوں کو عمل خیر کی تحریص و تشویش، یہ بہترین طریقہ تذکیر ہے اور اس میں نہایت نافع و سود مند نصیحت و پند ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور انہیں سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عمل نیک کا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غم رمضان سے مشرف فرمائے۔ کاش خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے، لیکن خدا کے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین میں روزانہ ہم 6 نام پکارتے تھے جو موجود ہوتے تھے، ان میں سے ایک نام حج کے لیے، ایک عمرہ کے لیے اور ایک بغداد شریف کے لیے جو ہے وہ مقرر ہوتا تھا، اور آج ان تمام میں سے وہ خوش نصیب جن کے نام فائنل ہوئے اور وہ جو حج کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ، عمرے کا سفر کریں گے یا پھر بغداد شریف کے لیے سفر کا اختیار ہوگا، ان کے نام انشاءاللہ ابھی شہزادہ حضور جو ہے وہ پکاریں گے۔ تو صرف وہی نام پکارے جائیں گے کہ جو کامیاب ہوئے، یعنی وہ کامیاب اسلام بھائی جو حج، عمرہ اور بغداد کے لیے مقرر ہوئے۔ اسی طرح پاکستان بھر میں ہونے والے اعتکاف سے جو ہمیں نام ملتے رہے، ان اعتکاف میں جو خوش نصیب عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے ان کا نام پکارا جائے گا۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو روزانہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے نام لیے، اور عشرہ جو آخری تھا، اس عشرے میں جو نام نکالے گئے ان میں جو خوش نصیب نام ہے وہ بھی انشاءاللہ شہزادہ حضور سے ہم حاصل کریں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اسلامیہ نے اعتکاف کیا، ان کے کم و بیش ہمارے 187 حلقے بنائے گئے۔ ان حلقہ نگرانوں کے درمیان ہم نے قرآن اندازی کی۔ ایک وہ حلقہ نگران جو 133 تھے، جو 1 ماہ کے لیے یہاں پر تشریف لائے، ان کے اندر 1 ماہ والوں میں قرآن اندازی کی گئی جس میں مجلس کو بھی شامل کیا گیا۔ پھر مزید جو 10 دن کے لیے شامل ہوئے ان کے ساتھ بھی ایک قرآن اندازی ہوئی۔ تو یہ 2 حلقہ نگران مقرر ہوئے جس میں انشاءاللہ ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہماری مجلس فیضان مدینہ کے خادمین اور ہماری خیر خواہ مجلس جنہوں نے معتکفین کی رات دن خدمت کی، اعتکاف سنبھالا، ان کے درمیان بھی ہم نے قرآن اندازی کی ہے۔ تو ان سب کے نام انشاءاللہ عز و جل جو کامیاب ہوئے، آئیے ہم شہزادہ حضور سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج کے لیے افنان عطاری بن رضوان باب المدینہ۔ ہمارے اسلامی بھائی مبارک ہو، حج کے لیے ان کا نام بھی ماشاءاللہ، اب اچھی اچھی نیتوں کا تحفہ بھی پیش کریں۔ عمرہ نصیر احمد جوکھیو بن بشیر احمد جوکھیو باب المدینہ۔ بغداد معلّہ غلام مرتضی عطاری بن غلام مصطفیٰ باب المدینہ۔ غلام مرتضی عطاری بن غلام مصطفیٰ باب المدینہ۔ مدنی چینل بنت مشرف باب المدینہ۔ پاکستان بھر اعتکاف عبداللہ بن ہاشم عطار والا۔ یعنی جو مدنی چینل پر ناظرین اور ناظرات وغیرہ کے جو آپ کو ملتے ہوئے جواب، ان میں سے ایک نام آپ نے لیا ہے ابھی، ان میں سے حاجی امین کچھ فرما رہے ہیں۔ مدینہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو روزانہ نام ہم سلیکٹ کرتے تھے، تو آج ان 10 ناموں میں سے، بلکہ 9 ناموں میں سے آج ہم نے حاصل نہیں کیے، 9 دن کے جو نام آئے ان میں جو قرآن اندازی میں کامیاب نام ہوا وہ ابھی لیا گیا۔ حلقہ نگرانوں میں جو قرآن اندازی ہوئی ہے اور جو خوش نصیب ہیں عمرے کا ٹکٹ ان کو پیش کیا گیا، ان کے نام پکارے گئے۔ 1 ماہ کے جو حلقہ نگران رہے اس میں مجلس کے اسلام بھائی میں قرآن اندازی ہوئی، دیکھتے ہیں ان میں کون ہے۔
ایک ماہ والے راشد علی بن عبد الرشید ڈیرہ غازی خان. ایک ماہ 10 دن توحید اتاری. حلقہ نمبر 82 مجلس خادمین و خیرخواہ اصغر اتاری خادم. اصغر اتاری. واہ بھائی سبحان اللہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.